اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آج انشاءاللہ سماعت کریں گے 24 ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کے مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ شان نزول یعنی اب تصفیح ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی، پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی گائے بتائے تھے۔ ان کی اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ صرف کتنی تھی؟ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، مطلب ایک بہت نیک انسان تھے۔ ان کا ایک صغیر السن بچہ تھا، ایک بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے ہی تھا، گائے کا بچہ۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اس کے گردن پہ مہر لگا دی اللہ کے، اور اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، اور بارگاہ حق میں عرض کیا یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں، مطلب تیری بارگاہ میں دیتا ہوں اس بچے کے لیے جو چھوٹا بچہ میرا ہے۔ جب یہ فرزند بڑا ہو یا اس کے کام آئے، ان کا تو انتقال ہو گیا، مطلب وہ شخص کا انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل صالح و متقی ہوا۔ یہ لڑکا بڑا ہو گیا اور متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ متقی ہوا، ماں کا فرما بردار، اپنی ماں کی بہت فرما برداری کرتا تھا۔ باپ کا تو انتقال ہو گیا، مگر اپنی ماں کا بہت کہنا مانتا تھا، اس لیے کہتے ہیں ماں کا کہنا ماننا چاہیے ہر چیز میں۔ ماں باپ کا کہنا، اس کا فرما بردار رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، مطلب اس کے
لیے خدا کے نام پہ ایک وہی گائے کا بچڑا چھوڑ دیے تھے نا، وہی بتائے. وہ اب جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے. لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پایا. جیسے جیسے بتائی تھی کہ ایسی رہے گی، ویسا رہے گا، ایسا رہے گا، وہ سب دیکھا کہ اس گائے میں وہ سب چیزیں ہیں. اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا. وہ حاضر ہوئی، جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا. والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا. مطلب دینار ہوتا تھا وہاں عرب سائٹ میں، تو 3 دینار میں بیچنے کے لیے بول دے گی، لے جاؤ بازار میں 3 دینار میں بیچ دینا. اور شرط کی سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے. ماں نے بولا کہ جب سودا ہو جائے اس کے بعد بھی پھر مجھ سے اجازت لینا. اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی. وہ سب ایریا میں صرف 3 ہی دینار اس کا گائے کا دام تھا. جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا. نیک انسان رہتا تو اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچاتا. فرشتہ خریدار کے شکل میں، مطلب خریدنے والا آیا. اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی. اس کی ماں نے کیا بولا تھا؟ 3 دینار میں بیچ دینا. اور اس نے فرشتے نے کیا قیمت لگائی؟ 6 دینار. آزمائش کر رہا تھا، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند تھا. اس کی ماں نے جو اس سے کہا تھا تو وہ لڑکا وہ پابند تھا کہ میری ماں نے کہا تھا سودا طے ہوئے گا، پھر مجھ سے اجازت لینا، پھر بیچنا. جوان نے یہ منظور نہ کیا، بولا نہیں. اور والدہ سے تمام قصہ کہا، اپنی ماں سے آ کے سب باتیں بتایا. اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی. بولے کہ ٹھیک ہے 6 دینار میں بیچ دینا، مگر جب بیچنے لگو سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینا. جوان پھر بازار میں آیا. اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار کی قیمت لگائی. کتنا؟ پہلے 6 لگایا تھا، جب اس کی ماں نے اجازت دے دی تو پھر اب فرشتے نے کتنا لگا دیا؟ 12. اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو. فرشتہ اس کو اجما رہا تھا. فرشتے نے کیا بولا کہ اپنی ماں کی اجازت کی کیا ضرورت ہے، تم بیچ دو. جوان نے نہ مانا، بولا نہیں، میں ماں کی اجازت لوں گا، اس کے بعد ہی بیچوں گا. اور والدہ کو اطلاع دی. وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے. اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے. آزمائش کے لیے آتا ہے. بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں. اس کی ماں نے اس سے کیا کہا کہ جب وہ آئے گا خریدنے تو اس سے پوچھ لینا کہ تم اس گائے کو مجھے بیچنے دو گے کہ نہیں بیچنے دو گے. لڑکے نے یہی کہا فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو. کیا بولا فرشتے نے؟ ابھی اس کو روکے رہو. جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا. جب
اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ وہاں گائے ذبح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو جو قتل کر دیا تھا، تو وہ لوگ ایسی گائے ڈھونڈ رہے تھے. تو جب وہ لوگ پہنچیں گے یہاں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے. جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی. جب وہ لوگ ڈھونڈتے ایسی گائے کہاں ملے گی، کہاں ہے، اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے تو پھر یہی قیمت جو یہ کھال میں سونا بھرنے کی قیمت طے کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی. مسائل اس واقعے سے کئی مسئلے معلوم ہوئے. اس مسائل سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1، جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے. بے شک جو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کسی چیز کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی ایسے ہی عمدہ پرورش کرتا ہے. بے شک اس میں کچھ ہے. نمبر 2، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دیے اللہ اس میں برکت دیتا ہے. بے شک. نمبر 3، والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اگر تم لوگ ماں باپ کا ہی کہنا نہیں مانتے ہو، ماں باپ کی کہنا مانو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. اور ماں باپ کو جب فرما بردار رہو گے تو ماں باپ بھی تم سے محبت کریں گے اور اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا. اور جب ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہو گے تو ماں باپ بھی تمہیں نہیں پسند کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرے گا. اس لیے ماں باپ کے فرما بردار رہو. نمبر 4، غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے. نمبر 5، راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے. راہ خدا میں نفیس مال دینا چاہیے. نمبر 6، گائے کی قربانی افضل ہے. گائے کی قربانی کیا ہے؟ مطلب اچھا ہے، افضل ہے. بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی غیرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کا قصد نہیں رکھتے. اتنی زیادہ قیمت دیے تھے، ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ذبح نہیں کریں گے، اتنی زیادہ قیمت تھی. مگر جب ان کے سوالات صافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا. پھر گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا. بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عجو سے مردہ کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہوا. جس کا قتل ہو گیا تھا، پھر جب وہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کسی بھی وجہ سے کسی بھی حصے سے لے کر اس مردے پہ مارا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا جس کا قتل ہو گیا تھا. اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے. حلق سے خون. اس نے اپنے چچا جاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا. وہ جو قتل کیا تھا اس کا چچا جاد بھائی تھا، چچا کا لڑکا تھا. کیا اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا.
خون کے بدلے خون، قصاص یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ مسئلہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا مسئلہ، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی، اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تعالی مردے زندہ کرنے پہ قادر ہے، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور روز زجا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ روز زجا میں وہ جتنے بھی لوگ مرے ہیں سب کو زندہ کرے گا اور سب سے دنیا میں کیا کر کے آئے ہو اس کا حساب لے گا، اس لیے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور ایسے بڑی نہائے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ کرے مطلب سخت۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے رکن نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو تفسیر و ترجمہ پڑھا اس کو بھی قبول عطا فرما۔ یا اللہ پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔